یہ واقعہ میرے ایک انکل کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ روداد انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے۔ پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی رات کے 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قبول صورت خاتون مجھ سے لفٹ مانگنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کر رہی تھی۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کے اس پہر نہ جانے کیا مسئلہ ہوگا، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے ان سے بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہوں، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہی واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بات ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کی بجائے مجھے پھر ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ واٹر پمپ سے آگے سہراب کوٹ کی چورنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی ہے۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا اور بادل نخواستہ بائک آگے بڑھا دی۔ سہراب کوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑاؤں۔ سو جب دل ہی دل میں نے ان خاتون کو سالہ باتیں سنا دیں تو میں رائٹ ٹرن لے لیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے میں کوئی سوال کرتا بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا بس یہیں اتار دیں۔ پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزرتے رہے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا بھی۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے دوبارہ گئے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کے اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کے مطابق بائک ان کے آگے روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے 2 بار لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات بھی نہیں کی، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر ہی اتارنا، یہ کیا کہ میدان میں چھوڑ کر آ جاتے ہو؟ میں نے عاصم کے سامنے تو اس ساری بات کا مذاق بنا دیا اور اسے ٹال دیا، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھیں۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ بہت کوشش کے باوجود میں ان خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے اور آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ لینے کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی، وہی گھور اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک کوئی گھر نہ کوئی راستہ، بس تا حد نظر میدان
मैदान ही मैदान। इन खातून ने बाइक से उतरने के बाद अचानक ही मेरा सीधा हाथ पकड़कर मुझे अपनी जानिब खींचना चाहा, लेकिन फिर एक झटके से मेरा हाथ यूं छोड़ दिया जैसे उन्हें करंट लगा हो। मुझ पर अचानक एक वहशत सी तारी हुई और मैंने इसी दहशत और वहशत के आलम में बाइक वापसी के लिए मोड़ी। बस इन चंद लम्हों में क्या देखता हूँ कि वहाँ तन्हा खड़ा हूँ। वो खातून तो गायब हो चुकी थी। दूर दूर तक इस वीरान मैदान में मेरे अलावा कोई नहीं था। खुदा जाने इस खातून को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मुझे बाइक मोड़ने में बहुत से ज़्यादा भी 3 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में कोई इंसान तो गायब नहीं हो सकता। मेरे तो मानो सारे जिस्म से जान ही निकल गई। और फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं घर किस तरह पहुंचा। मैं कई दिन तक बुखार में भटकता रहा। सब मुझसे पूछ कर थक गए कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मैं किसी को क्या बताता कि 3 दफ़ा जिस औरत को मैंने ड्रॉप किया वो कौन थी। ये मिस्ट्री मुझसे आज तक हल नहीं हुई कि आया वो कोई बदरू थी या फिर चुड़ैल। फिर जो उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था, अगर उस वक्त मेरे बाजू पर अम्मा का दिया हुआ कुरानी तावीज़ ना बंधा होता तो मेरा क्या खशर होता। ये सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।